बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफ हकीकत में आज का मौजू है हकूक़। किसी इंसान का किसी इंसान पर या समाज पर या मुल्क व कौम पर कितना हक है, इसके लिए कोई कानून ना भी हो तब भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस शय की जितनी इफादियत होगी उतनी ही कीमत होगी, उतना ही हक होगा। हकूक़ का तयन, हकूक़ का एहतराम और हकूक़ की अदायगी को तवाज़न कहते हैं। हकूक़ की हिफाजत मीज़ान है। हकूक़ का लिहाज करने वाला मुआशरा एक मतवाज़न और फलाही मुआशरा कहलाता है। ज़िंदगी हकूक़ से बाहर निकल जाए तो सरकश व बागी हो जाती है। इसकी तमाम कदरें पामाल होकर रह जाती हैं। इसका तमाम जमाल ख़त्म हो जाता है। अगर ज़िंदगी हकूक़ से महरूम हो जाए तो एक बेबस महकूम शय बनकर रह जाती है। कामयाब मुआशरा वही है कि चुपके से फ़राइज़ अदा होते रहें और चुपके से ही हकूक़ अदा होते रहें। जिस दौर में इंसान को हकूक़ के हसूल के लिए जिहाद करना पड़े उसे जबर का दौर कहते हैं, और अगर हकूक़ के हसूल के लिए सिर्फ़ दुआ का सहारा ही बाकी रह जाए तो उसे जुल्म का ज़माना कहते हैं। और वो ज़माना जिसमें कुछ लोग हक़ से महरूम हों और कुछ लोग हक़ से ज़्यादा हासिल करें, उसे अफरा तफरी का ज़माना कहते हैं। जहाँ हर शय, हर जिन्स एक ही दाम फ़रोख्त होने लगे, उसे अंधेर नगरी कहा जाएगा। हकूक़ और अहमियत का लिहाज ही मुआशरों को तरक्की की मनाज़िल अता करता है। एक दूसरे के हकूक़ के एहतराम से ही समाज में क़याम पैदा होता है। दूसरों के हकूक़ का एहतराम किए बगैर अगर उन पर इख्तियार जताया जाए तो मुमकिन है कि कुछ अरसा के बाद जताने के लिए इख्तियार ही ना रहे। हकूक़ की अदायगी मोहब्बत पैदा करती है और हकूक़ की पामाली नफ़रत। मोहब्बत अताअत पैदा करती है और नफ़रत बगावत। ताकतवर हकूक़ अदा करता रहे तो ताकतवर ही रहेगा। हकूक़ ना अदा करने वाला ज़ालिम कहलाएगा और ज़ालिम से ताकत छिन जाएगी। ये कुदरत का असूल है। इंसान पर एक ज़िंदगी में कई हकूक़ वाजिब अल अदा हैं। तफसील बयान करना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा अहम 3 किस्म के हकूक़ हैं, यानी समाज के हकूक़, अपनी ज़ात के हकूक़ और अपने खालक के हकूक़। समाज के हकूक़ में कौम के हकूक़, मुल्क के हकूक़, हकूमत के हकूक़, पास रहने वालों के हकूक़ और उन लोगों के हकूक़ जहाँ इंसान मुअस्सर होता है। कौम के हकूक़ में सबसे मुक़द्दम हक़ ये है कि हम कौम को कौमों की बरादरी में मुअज़्ज़ज़ मुकाम दिलाने की सही करें। कौमें अफराद की मेहनत से सरबुलंद होती हैं। हम अपने मुफाद को कौम के मुफाद पर कुर्बान करना सीख लें तो कौम तरक्की करना शुरू कर देगी। अगर अफराद कौमी मनफत को ज़ाती मफादात पर निसार करते हैं तो नतीजा मुनासिब नहीं हो सकता। हम लोग कबीले, ज़ातें, फ़िरके और सूबाई और मजहबी हसीयतें तर्क करके एक कौम बने हैं। अगर फिर हसीयतें लौट आएँ तो कौम ख़त्म हो जाएगी। हम जब पाकिस्तानी हैं तो ये ज़ात क्या और वो ज़ात क्या, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी क्या मानी। हमारी कौमी शनाख्त पाकिस्तान के दम से है। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी ही रहना चाहिए। ये कौम का हक़ है कि हम इनफरादी तशख़ीस की बजाय इज्तिमाई तशख़ीस के हसूल के लिए कोशा रहें। वतन अज़ीज़ रखें। हम वतन की आबरू पर आँच ना आने दें। हम मुल्क की वहदत और सलामती का ख्याल रखें। हम सब मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। हम ही मुल्क का सरमाया हैं। मुल्क ने हमें एक कौम बनाया, एक वहदत बनाया। इस मुल्क के हसूल के लिए बड़ा खून कुर्बान किया गया। बड़े कठिन राहल से काफ़िला गुजरा है। बड़े मुश्किल ज़माने आए हैं इस कौम पर। बड़े तूफ़ानों से गुजरा है हमारा मुल्क। हमारे छोटे से सफ़र में एक बड़ा सा हादसा भी रूनुमा हो चुका है। अभी हम अपने मुल्क के हकूक़ का मुकम्मल ख्याल नहीं रखते। छिन जाने के बाद बहिश्त की कदर होती है। कहीं खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क हमें नामंजूर न कर दे। अभी वक्त है। मुल्क के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है। हमें घर की बात घर तक रखना चाहिए। हम इस मुल्क के अमीन हैं। ये मुल्क हमारा मुहाफ़िज़ है। मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं, ये नहीं तो हम कहाँ। मुल्क की ज़िंदगी में हर शख्स को शामिल किया जाए। हर शख्स की ज़िंदगी में मुल्क को शामिल किया जाए। हकूक़ अदा हो जाएंगे। हमारे ज़ाती इख्तलाफात मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारी ज़ाती अना मुल्क के मुफाद में नहीं। मुल्क हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होते हैं, लेकिन अवाम के बगैर मुल्क सिर्फ़ जोग्राफिया ही तो है, सिर्फ मट्टी। हुकूमत और अवाम मिलकर वतन की तमीर करें तो तरक्की होगी। अवाम का हक़ है कि उन्हें पुरसकून ज़िंदगी मिले, उनकी नींदें पुरसकून हों, दिन पुरसकून, रातें पुरसकून,
سرحدیں محفوظ، جان و مال محفوظ، مستقبل و حال محفوظ۔ غرض یہ کہ زندگی اپنی تمام رعنائیوں سمیت سلامت رہے، اور اگر خدا نخواستہ ملک پر کوئی افتاد پڑے تو ہر زندگی ملک پر نثار ہونے کے لیے بے قرار ہو۔ انسان پر اس کی اپنی ذات کے بڑے حقوق واجب الادا ہیں، اپنے ظاہر کے حقوق، اپنے باطن کے حقوق۔ ظاہر کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک باعزت شہری بننے کے لیے تیار رکھیں۔ اپنے دور کی رائج تعلیم کا حصول فرض ہے۔ ہمارا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو گرد و پیش سے باخبر رکھیں، اپنے ماحول سے آگاہ رہیں، ہم اپنے مشاہدات و تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں۔ چراغ سے چراغ روشن ہو اور یوں اوہام پرستی سے نجات ملے۔ اپنی شناخت قائم کرنا ہمارا فرض ہے، اپنا تشخص قائم کرنا ضروری ہے۔ اپنا لباس، اپنی زبان، اپنا لہجہ، اپنی جلوت و خلوت کا خاص خیال رکھنا ہمارا ہم پر حق ہے۔ ہمارے باطن کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم احساس کی دنیا زندہ رکھیں۔ ہم اپنے دل کو محسوس کرنے والا بنائیں۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے مذہب سے علمی اور عملی طور پر آشنا رکھیں تو حقوق ادا ہوں گے۔ مذہب صرف تعلیم نہیں، مذہب صرف عمل نہیں، مشین کی طرح۔ ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ ایک شعوری لگن ہونی چاہیے۔ دین اور دنیا کی فلاح کا حصول ہمارا مدعا ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد ہمارے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آ جائے۔ حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا معاشرہ ہمیشہ فلاحی ہوتا ہے۔ اسلام سے بہتر کون سا دین ہو سکتا ہے، اور اس کے اصولوں سے زیادہ بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا۔ اسلامی فلاحی معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں سے بہتر ہے، اسے قائم کیا جائے۔ اسلامی فلاحی معاشرہ حکم اور چہرے سے قائم نہیں ہو سکتا، یہ محبت اور شوق سے قائم ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، معاشرہ بن جائے گا۔ جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔ ایک روشن روحانی زندگی کا حصول بھی ہم پر فرض ہے۔ یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم کسی روحانی تجربے سے گزریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو کم از کم کسی روحانی بزرگ سے آشنائی تو ہونا چاہیے۔ روح زندہ تو انسان زندہ، نہیں تو نہیں۔ انسان کا سوچنا بھی عمل ہے اور محسوس کرنا بھی ایک عمل ہے۔ ایک انسان کسی کھیت، کھلیان، فیکٹری، دفتر میں کام کر رہا ہو، اسے مصروف کہیں گے، وہ کام کر رہا ہے۔ ایک کرسی پر خاموشی سے آنکھیں بند کیے سوچنے والا انسان بظاہر بیکار بیٹھا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ فکر کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے، گوہر مراد نکالنے والے لوگ محسنین کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فکر ہی ان کا عمل ہے۔ صاحب فکر ہونا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہمارا یہ حق مقدم ہے کہ ہم خود کو صاحب خیال بنائیں، صاحب فکر بنائیں۔ قوم کو نئی منزلوں سے آشنا کرانے والوں کا احترام سب پر فرض ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ انسان پر سب سے اہم حق خدا کا ہے۔ زندگی دینے والا چاہتا ہے کہ زندگی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلائی جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہی محبوب راستہ ہو۔ اللہ کریم انسانی زندگی کو اپنی طرف گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف رجوع رکھے، اس کی طرف سفر کرے، اس کی طرف گامزن رہے۔ خدا سے غافل رہنے والی زندگی حجابات میں کھو جاتی ہے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ایک ہمیشہ رہنے والی سرشاری کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس عارضی زندگی کو ایسے اصولوں کے مطابق بسر کریں کہ ابدی حیات حاصل کر سکیں۔ وہ ہمیں حقیقی خوشی اور سرخوشی سے تعارف کراتا ہے۔ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے۔ وہ ہمیں ایک کامیاب زندگی سے تعارف کراتا ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کریں، یہ اس کا حق ہے۔ سب حقوق سے مقدم حق جو ہمیں ادا کرنا ہے، یہ ایک ایسی ادائیگی ہے جس میں کوئی معذوری، کوئی مجبوری آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ وہ فرض ہے جس کے ادا نہ کر سکنے کا کوئی جواز معقول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے بھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی فرض کر دی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، یہاں تک کہ ان کے آگے اف بھی نہ کہو، اور اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے اپنے بازو رحمت و شفقت کے بازو بنا دو، اور دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ ماں باپ کی اطاعت حقوق العباد میں شامل ہے، لیکن حقوق العباد اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں۔
اللہ نے فرض کر رکھا ہے کہ لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز تک نہ نکالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے زیادہ معتبر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی بھی راہ اس قابل نہیں کہ اس پر چلا جائے۔ انسان اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ادا کرتا چلا جائے تو فلاح یقینی ہے۔ رہا انسان کا اپنا حق اللہ پر، وہ تو انسان نے پیدا ہوتے ہی حاصل کر رکھا ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے خوراک کا انتظام کر دیا گیا تھا، اس کی پرورش کرنے کے لیے والدین موجود تھے، اس کے استقبال کے لیے پوری دنیا موجود تھی، اسے آنکھیں عطا کر دی گئیں اور دیکھنے کے لیے خوبصورت کائنات موجود تھی، یہاں تک کہ عبادت کے لیے مسجد تک موجود تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا ارشاد کہ اے بندے مانگو تمہیں کیا چاہیے، اللہ دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس نے موسموں کو حکم دے رکھا ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہوا اور خوراک کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والے انسان کو اشرف بنا دیا۔ زمین و آسمان مسخر کرنے والا انسان صرف اپنے رب کے سامنے جھکنے کا فرض ادا کرے، اسے ہر چیز کو جھکانے کا حق ہے۔ سب کو نگوں کرنے والا اپنے مالک کے سامنے نگوں ہو جائے، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔